اے میرے دوستو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس غفلت میں ہو گئے ہو؟ کون سی نیند سو گئے ہو تم؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے بندو، سوچو ذرا اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم اپنے ایمانوں کو کیا کر کے بیٹھے ہیں؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ دیکھو تو صحیح۔ آج ہم ایمان والے ہوتے ساتھ، مسلمان ہوتے ساتھ، آج ہم نے اپنی زندگی کو رخ کدھر موڑ دیا ہے؟ کدھر موڑ دیا ہے؟ اللہ کی قسم، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، ہم افسوس ہونا چاہیے اس بات کو لے کر کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمانوں والے کوئی کام نہیں ہے۔ آج ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان والے کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ آج اگر ایک کوئی اللہ کی بات بتائے، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائے تو لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، لوگوں کو ایک جگہ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے کے لیے ان کی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح، یہاں تبلیغ کے کام کرنے کے لیے، اللہ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف لانے کے لیے ایک بندہ خوب محنت کرتا ہے، ان کی ڈاڑیوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، ان کی خوشامدیں کرتا ہے، ان کو اللہ کی طرف لاتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو پیار سے باتیں بتاتا ہے، لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اس کی بات کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ وہ باتوں کو تو چھوڑو، لوگ اس کی باتوں کو مان ہی نہیں رہے ہیں، اس کی بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہے، دین کی بات بتا رہا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ایک پولیس آفیسر آپ کی بستی میں آ جائے، لوگ کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتنے سارے لوگ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں بے فضول بات کے لیے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جس سے کوئی آپ کو فائدہ ہی نہیں پہنچنے والا ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہمارے ایمانوں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں، ایمان والے بھائیوں، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اللہ کو ماننے والے تھے، تم تو اللہ سے محبت رکھنے والے تھے، تم تو اللہ کے حکموں کا ادا کرنے والے تھے، تمہیں تو اس بات کا علم تھا، تمہیں تو اس بات کی پتہ تھی کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، تمہیں اپنے اللہ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، تمہیں پتہ تھی کہ تمہارا اللہ تم سے پوچھے گا، تم نے تیاری کیوں نہیں کی؟ تم نے اللہ کے بندوں کی باتوں کو کیوں نہیں مانا؟ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے تو تم کیوں بھاگے چلے جاتے تھے؟ تم ان کی باتوں کو ماننا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھو ہم ایمان والے ہوتے ساتھ، ایمان والے ہوتے ساتھ اپنے دلوں میں اختلاف لے کر بیٹھے ہیں، حسد لے کر بیٹھے ہیں۔ کس لیے؟ کس لیے؟ یہ مختصر زندگی میں کس لیے بتاؤ تو صحیح؟ چند اپنے بھائی کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ کس لیے بتاؤ تو صحیح؟ صرف اور صرف اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ کو وہ ذلیل کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتا ہے، آپ کو وہ ٹارچر کرتا ہے، آپ کے برے میں ہیں، آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا تمہارا اللہ تم سے حساب کرے گا، تمہیں کھڑا کرے گا، تم سے پوچھے گا۔ تم تو اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے، تم تو اپنے نبی کو مانتے تھے، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہو، آپ نے اقرار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ہر بات حق اور سچ ہے۔ تو انہوں نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے؟ اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے ہمیں انہوں نے بتایا ہے یا ان باتوں سے ہٹایا ہے؟ اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی ہے یا نہ دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا زندگی گزار کر گئے ہیں؟ کن چیزوں کو فالو کر کر گئے ہیں؟ کیا انہوں نے کسی سے حسد کیا؟ کیا انہوں نے کسی سے نفرت کی؟ کیا انہوں نے کسی سے لڑائیاں کی کہ وہ حسد کے لیے اپنے لیے لڑ رہے تھے؟ بتاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ انہوں کو پتا تھا ان کے مجمع میں منافق بھی تھے، منافق، ہاں، وہ دکھاوے میں ان سے محبت کرتے تھے لیکن وہ نفرت، بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے، ان سے بھی اچھی طریقے سے پیش آتے تھے۔ بتاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح ہمارا اسلام، ہمارا دھرم کیسا ہے۔ اور آج ہمارے رویے، آج ہمارے کام، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر یقین ہے، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن آج ہم کس غفلت میں ڈوب گئے ہیں، کس گمراہی میں دوڑ رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، آج ہمارا رخ کدھر کی سائٹ ہو رہا ہے۔ آج ہم نے اللہ کی باتوں کو سننا پسند ہی نہیں کرتے، آج ہم نے اللہ کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا، آج ہم اللہ کی باتوں سے دور ہو گئے۔ آج اگر ہم اللہ کی باتوں سے دور ہوئیں گے، اللہ کے کام سے دور ہوئیں گے، اپنے اللہ کی محبت کو چھوڑ کر کسی اور یعنی دنیا کی محبت میں پڑیں گے، اس غفلت میں پڑیں گے، تو اللہ کی قسم یہ ناکامی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ ناکامی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور یہ دنیا کی ناکامیابی یہ معنی نہیں رکھتی اگر آپ کو ساری دنیا آپ کو محبت جتائے، آپ سے محبت کرے، پیار دکھلائے،
کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ میرے دوستو اس بات پر غور دو، اس بات پر دھیان دو۔ دیکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی، ساری دنیا مل کر اگر دکھائے کہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتی ہوں، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، میں آپ سے ایسے پیار کرتی ہوں، اگر وہ آپ کو جتائے، ساری دنیا تم سے پیار کرے، ساری دنیا، انسان، جنات، مرد، سب، کوئی بھی اس میں آپ کے حکم کے تابع بھی ہوں، سب آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ کی باتیں بھی مانتے ہوں، آپ کا حکم ان پہ چلتا بھی ہو، اور میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، اگر تمہارا مالک، تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے، تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے، تو تم خسارے میں ہو، تم دھوکے میں ہو، تم غفلت میں ہو، ہاں تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ جو بھی انسان ان چیزوں میں پڑا کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگا، اپنے مالک کی خبر ہی نہیں ہے کہ ناراض ہے خوش ہے، تو وہ غفلت میں ہے، دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، اس نے نفع کا سودا نہیں کیا، نفع کا سودا نہیں کیا۔ اور ساری دنیا تم سے نفرت بھی کرے، ساری دنیا تم سے نفرت بھی کرے، اور تمہارا مالک تم سے راضی ہو، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو، تو تم فائدے میں ہو، تم نے فائدے کا سودا کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہ دنیا مطلب سے پیار کرتی ہے۔ ہاں اگر آپ کا وقت صحیح ہے، آپ کی جیب میں دم ہے، آپ کی باتوں میں دم ہے، آپ کا وقت ابھی صحیح چل رہا ہے، تو لوگ آپ سے محبت جتائیں گے، پیار کریں گے، آپ کے دور کے رشتے بھی قریبی بنیں گے، آپ کے نہ جاننے پہچاننے والے بھی رشتہ دار نکلیں گے، اگر آپ کا وقت صحیح ہے۔ اگر آپ کا وقت یہاں خراب ہوا، یہ دنیا کی حقیقت سنو، دنیا کیسی ہے، اگر یہاں آپ کا وقت خراب ہوا، آپ کی جیب میں دام نہیں ہے، آپ کی باتوں میں دم نہیں ہے، آپ کی جیب کا وزن ذرا ہلکا ہے، تو غیر تمہارے اپنے بھی تمہیں اپنا نہیں مانیں گے، تمہارے اپنے بھی تم سے منہ موڑیں گے، تو غیر تمہارے کیا اپنے ہوں گے؟ پھر دور کے رشتے تو دور کے ہی ہو جائیں گے، اپنے ساتھ نہیں دیں گے اگر تمہاری باتوں میں، تمہاری جیب میں دم نہیں ہے۔ تم تھوڑے ذرا اپنے برے وقت میں تو آؤ، دیکھو یہ تمہارا کیسے ساتھ چھوڑتے ہیں، تم یقین بھی نہیں کر سکتے یہ اس جگہ منہ موڑیں گے، اس جگہ تکلیف بھی وہاں سے زیادہ ہوتی ہے جہاں سے امید زیادہ ہو، اور انسان ٹوٹتا جب ہے جب غیروں سے زیادہ اپنے دکھ دیتے ہوں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ محبت کس سے کر رہے ہو؟ میں اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میرے بھائی بڑے اچھے ہیں، دوستوں کو تو ایک سائڈ کر دو، میں اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ بھائیوں سے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی محبت کرتے تھے، قصہ یوسف نہیں سنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، نبی، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسی غداری کری، ان کو کنویں میں کس نے پھینکا، ان کے برے میں کیوں رہے؟ ان کے تو بھائی تھے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہمیشہ یاد رکھنا، جب تم دین کا کام کرو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کو راضی کرو گے، تو ظاہر ہے تم حق اور سچ پہ چلو گے، اور جب حق اور سچ پہ چلو گے تو تمہارے اپنوں میں ہی خاص دشمن نکلیں گے، تمہارے حسد کرنے والے حاسد لوگ تمہیں ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل آئیں گے۔ تم تھوڑا صبر تو رکھو، وقت تو گزارو، تمہارے سامنے یہ لوگ آ جائیں گے، اور تم دیکھو گے یہ تمہیں دنیا میں بھی ناکام کرنا چاہیں گے، جو تم ان کے لیے اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو، آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو، یہ امتحان کی جگہ ہے، جہاں تمہارے باپ دادا چلے گئے، تمہارے دادا کے باپ دادا چلے گئے، تمہیں بھی چلے جانا ہے، مجھے بھی چلے جانا ہے، اور ہمیں پھر اس زندگی کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ دوڑو، کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ دوڑو، مت مانو میری باتوں کو، مت مانو۔ کل اللہ مجھے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، مجھے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، میں کہوں گا یا اللہ، یا اللہ، میرے رب کی قسم، وہ میری نیت جانتا ہے میں کس لیے کہہ رہا ہوں، میری نیت وہ جانتا ہے، تم سے واقف نہیں ہوں، تم مجھ سے واقف نہیں ہو، وہ میری نیت سے واقف ہے، وہ میرے ہر الفاظ سے، ہر سوچ سے، ہر رگ رگ سے، میرے ہر ایک خون کے قطرے سے وہ واقف ہے، کہ میں اپنی سوچ میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ مجھ سے پوچھے گا۔ میں کہوں گا میرے مالک، میں نے تیری رضا کے لیے ان کو سمجھایا، جس نے مانی تو اس کو کامیاب کرنے والا ہے، جس نے نہ مانی تو اس کا انصاف کرنے والا ہے۔ میرے رب کی قسم، میں صرف تیرے لیے سمجھاتا تھا کہ تیرے بندے تیری طرف آ جائیں۔ مت مانو میری باتوں کو، دوڑو اپنی زندگیوں میں، غافل ہو جاؤ، تم کوئی نئے نہیں ہو، نئے نہیں ہو،
تمہارے جیسے نہ جانے کتنے دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، نہ جانے کتنے دنیا کی دوڑ میں بھگے جا رہے ہیں۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس دنیا میں دوڑتے ان کی زندگی کی شام کب ہو رہی ہے انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ کوئی وقت پر چلا گیا، کوئی حادثے میں چلا گیا، کوئی کسی مشغولیت میں چلا گیا، کوئی کسی وجہ پر اپنے ساتھ غلط کر بیٹھا۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اگر اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو، ہوشیار بنانا چاہتے ہو، عقل مند ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے اللہ کی قسم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اپنے اللہ کی طرف دوڑ آؤ۔ تم دنیا بھی کماؤ، کون منع کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے؟ دنیا میں کام کرنے کے لیے کون منع کرتا ہے؟ تم دنیا میں بھی کام کرو، لگن محبت کے ساتھ کام کرو، لیکن اپنے اللہ کے حکم بھی پورے کرو۔ تم اپنے اللہ کے حکم کے 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہنا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، 24 گھنٹے سجدے میں رہنا ہے؟ 24 گھنٹے نہیں رہنا ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندیاں رکھو، دلوں کو صاف رکھو۔ یہ نفرت، یہ حسد اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دے گی، اوندے منہ۔ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ خوبصورت دکھنے والے، یہ اچھے خاصے لگنے والے، یہ پرسنالٹی میں بھی اچھے دکھنے والے، بھائی مالدار ہیں اچھے ہوں گے ضروری نہیں ہے، غریب ہے اچھا ہوگا ضروری نہیں ہے، کالا گورا امیر غریب اچھا برا چہرے سے نہیں، دل سے پتہ لگتا ہے، دل سے، اس کی باتوں سے، اس کے الفاظوں سے، اس کا کردار کا پتہ لگ جائے کہ یہ کیسا ہے، اس کے کردار کا، اس کی باتوں سے پتہ لگ جائے گا۔ اگر تمہارا دل صاف نہیں ہے، سنو اس بات کے بارے میں، حاسدین جو ہوتے ہیں، حسد رکھنے والے، سن لو اس بات کے بارے میں، تمہارے چمکتے چہرے، اگر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر ہم میں سے کوئی حسد کرے گا، چمکتے چہرے ہمارے بیکار ہیں، سمجھتے ہو؟ چمکتے چہرے بیکار ہیں اگر دلوں میں کالا لے کر بیٹھے ہیں۔ دل سیاہ ہوا پڑا ہے تو یہ سفید پوشاک، یہ اچھے خاصے دکھنے والے صاف کپڑوں میں صاف انسان، جن کی پرسنالٹی بھی اللہ نے اچھی دی ہے لیکن ان کے دل کالے ہیں، کسی کام کی نہیں ان کی خوبصورتی۔ آگ لگا دے ایسی خوبصورتی میں، آگ لگا دے ایسی مال و دولت میں، جو کسی کا حسد لے کر بیٹھے ہو، کسی سے بغض لے کر بیٹھے ہو۔ جس میں اللہ کی محبت نہ ہے وہ انسانوں سے کہاں محبت کرے گا؟ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو وہ کہاں بندوں سے ڈرے گا؟ جو اللہ کا حق ادا نہ کرتا ہو وہ بندوں کا کہاں حق ادا کرے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ ہم اچھے بنے پھر رہے ہیں، ہم اچھے بن رہے ہیں، یہ دیکھو کہ میں اپنے اللہ سے کتنا اچھا ہوں، میں اپنے اللہ سے کتنا اچھا ہوں، یعنی کہ میں اپنے اللہ کے بارے میں سوچوں کہ میرا اللہ مجھے کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور میں اپنے اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور میں اپنے اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں، میں کتنا اچھا ہوں اپنے اللہ کے لیے، دیکھو تو صحیح، میں کتنا پاک اور صاف ہوں اپنے اللہ کے لیے۔ مجھے اللہ نے بنایا ہے، وہ میرا مالک ہے، کہ میں اس کا نوکر ہوں، اس کا بنایا ہوا بندہ ہوں، مجھے اس کے حقوق، اس کے حق ادا کرنے ضروری ہیں، اس کی نمازیں پڑھنی ضروری ہے، اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے، اس کی باتوں کو اپنانا ضروری ہے، اس سے محبت کرنا ضروری ہے، اس کے عذاب سے ڈرنا ضروری ہے۔ میں دیکھوں میں اس کی کتنی چیزوں کو فالو کر رہا ہوں، میں دیکھوں اس کی باتوں کو کتنی اپنا رہا ہوں، دیکھو تو اسی میں اللہ کے لیے کتنا اچھا ہوں۔ جو اپنے اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے اچھا ہوگا؟ میرے دوست، اپنی زندگی کو پہچان، کہاں دوڑے جا رہے ہو، کدھر کی؟ کوئی سوچتے ہی نہیں ہو کہ یہاں آگے چل کر ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ ارے ذرا تھوڑا یہ غور تو کرو کہ تم جب پیدا ہوئے تھے، آج تم 20 سال تک کے ہو گئے، آج تم 25 سال تک کے ہو گئے، آج تم 30-40 سال تک ہو گئے، تم بڑھاپے تک بھی آ گئے، تم نے کیا کر لیا دنیا میں دوڑ لگا کر؟ دنیا کو حاصل کرتے کیا کر لیا؟ بس اپنی عمر کو گزار دی، اپنے وقت کو نکال دیا، جو اللہ سے محبت کرنے کی جوانی تھی اس کو بتا دیا۔ آج نہ ہاتھ پیروں میں دم ہے، نہ آنکھوں میں دیکھنے کی صحیح سے صلاحیت ہے، نہ دماغ صحیح سے سوچ پاتا ہے۔ آج دنیا سے بے بس ہو کر بچوں کے محتاج ہو گئے، بچوں کو اچھی صلاحیت نہیں دی، بچوں کو علم نہیں سکھایا، ہم تو اچھے تھے ہی نہیں، بچوں کو بھی اچھا نہیں بنایا، تو بڑھاپے میں وہ بھی لات مار کر گھر سے نکالتے ہیں، وہ بھی دیکھا والی نہیں کرتے ہیں۔ آج اللہ کی یاد آتی ہے، آج دل چاہتے اپنے اللہ سے باتیں کروں، اپنے اللہ کو رو کر دکھڑا سناؤں، اپنے اللہ سے زندگی کی معافی مانگوں، توبہ کروں اللہ تعالیٰ صاحب، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤں۔
اللہ کی قسم میرے دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لو کہ وہ وقت تمہیں پاگل کر دے، تمہیں دیوانہ بنا دے، تم اپنے اللہ سے غافل کر دے، اور تم اپنے اللہ کو منانے کے چکر میں، راضی کرنے کے چکر میں تم یہ بھول جاؤ کہ تم کچھ بھول گئے ہو۔ تم اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں ایسی بھول میں آؤ کہ تم یہ بھی بھول جاؤ کہ تم کچھ بھول رہے ہو۔ میرے دوستو، زندگی کی دوڑ لگا لی، لیکن اب اللہ کی طرف آ جاؤ، دنیا بھی کماؤ اور آخرت کی بھی تیاری کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ جب کوئی اللہ کی بات بتائے، اللہ کی بات سنا کرو، اپنی مسجدوں میں جا کر نمازیں ادا کیا کرو، تعلیم سنا کرو۔ اللہ کی قسم تمہارے دل ایسے بدلیں گے تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تعلیم سنا کرو، اللہ کے بندوں کا ساتھ دیا کرو، اور اللہ کے کام سے جڑا کرو۔ دنیا کے کام تو کرتی ہو، اللہ کے بھی کام کرا کرو۔ آج شرم آنی چاہیے کہ ہم اتنی عمر ہو گئی، ہمیں اللہ کے کام کی کوئی خبر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں اللہ کا کوئی کام بھی ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دین کا کام کیسے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ مسجدوں میں مشورے بھی ہوتے ہیں، مسجدوں میں تعلیم بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندے جو گھومتے پھرتے ہیں یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور یہ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، بہتوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، مسلمان ہو، مسلمان کے کام جانو، مسلمان کے حقوق پہچانو، اپنا اللہ کو پہچانو۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں پر رحم کھا لو، کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ کھیلے کودے ہنسے اور بس بات ختم۔ یہاں عبرت کی جا ہے، اس سے حاصل کرو بڑی بڑی عبرتیں، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں۔ ایک اچھے سے اچھا انسان، طاقتور انسان، سب زیر ہو گئے، سب گڈھوں میں چلے گئے، مٹی کے نیچے سو گئے، کسی کا کوئی نام نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ پہلے بڑے سے بڑے بادشاہ، لیکن آج لوگ ان کا نام تک بھول گئے ہیں۔ تم کس غفلت میں ہو کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے؟ ہاں، اللہ کے بندو، اللہ کی طرف آؤ۔ اگر تم ہوشیار ہو، سمجھدار ہو تو اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی قسم قلم سے حساب ہونا ہے۔ یقین رکھتے ہو تو کام کرو، کام شروع کرو اپنے اللہ کی طرف دوڑنے کا، چل پڑو اپنے اللہ کی طرف، اور جو زندگی گزاری اپنے اللہ سے توبہ کر لو۔ کہو اپنے اللہ سے، یا اللہ زندگی جو گزری اب ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اب تیری طرف آ جائیں۔ ہم اپنی زندگی کے گناہوں پر معافی چاہتے ہیں، بڑی ندامت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ سے توبہ کر لو۔ تم نے جتنے بھی گناہ کیے وہ ابھی معاف کر دے گا، بالکل ابھی۔ اپنے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو کہ ہم نے اتنی غفلت میں زندگی گزار دی۔ وہ کھلاتا رہا، پلاتا رہا، دیکھتا رہا، پھر بھی نافرمانی دیکھتا رہا، لیکن کچھ نہیں کیا ہم سے۔ ہمیں موقع دیتا رہا۔ آج اللہ نے تمہیں یہ بات سنوائی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اپنے دل سے توبہ کر لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنی نمازوں کی پابندیاں کر لو۔